السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ چلنے کی سنتیں اور آداب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ مسلمان کی چال بھی امتیازی ہونی چاہیے۔ گریبان کھول کر گلے میں زنجیر سجائے سینہ تان کر قدم پچھاڑتے ہوئے چلنا احمقوں اور مغروروں کی چال ہے۔ مسلمان کو درمیانہ اور پروقار طریقے سے چلنا چاہیے۔ چنانچہ لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اور کسی سے بات کرنے میں اپنا رخسار راہ کج نہ کر اور زمین میں اتراتا نہ چل۔ بے شک اللہ کو نہیں بھاتا کوئی اتراتا فخر کرتا، اور میانہ چال چل اور اپنی آواز کچھ پست کر۔ بے شک سب آوازوں سے بری آواز گدھے کی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، حضرت سیدنا لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے بیٹے کو کتنے پیار سے بات چیت کرنے اور چلنے کے آداب تعلیم فرمایا، اور فرمایا کہ چلا چلا کر بات چیت مت کرو، بلکہ کچھ پست آواز سے گفتگو کرو، کیونکہ گدھا چلاتا ہے، اس کا چلانا بہت ہی مکروہ اور ناپسندیدہ ہے۔ نیز جب کسی سے بات کرو تو سیدھے منہ بات کرو۔ مخاطب جس سے بات کر رہے ہو اس کو حقیر جان کر اپنا منہ ٹیڑھا مت کرو، سیدھے منہ بات کیا کرو اور درمیانہ چال چلو، نہ بہت زیادہ تیز نہ بہت زیادہ آہستہ۔ خزائن العرفان میں ہے کہ حدیث شریف میں ہے، بہت تیز چلنا مومن کا وقار کھوتا ہے۔ اللہ عز و جل ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ اور زمین میں اتراتا نہ چل، بے شک ہرگز زمین نہ چیر ڈالیں گے اور ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو نہ پہنچیں گا۔ مطلب یہ کہ تکبر اور خود نمائی سے اتراتے ہوئے اور سینہ تان کر نہ چلو۔ غرور سے قدم پچھاڑ کر چلنے سے نہ زمین پہاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں سے بلند ہو سکتے ہو۔ اور ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اور رحمان کے وہ بندے زمین پر آہستہ چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے بات کرتے تو کہتے ہیں بس سلام۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اس آیت مقدسہ میں اللہ عز و جل نے نیک لوگوں کی چال کے بارے میں فرمایا کہ لوگ اطمینان اور وقار کے ساتھ متواضعانہ عاجزی والے شان سے چلتے ہیں، متکبرانہ طریقے پر جوتے کھٹکھٹاتے ہوئے پاؤں زور سے زمین پر پچھاڑتے اتراتے ہوئے نہیں چلتے، اور جاہلوں سے الجھنے سے دور رہتے ہیں۔ یہاں قالوا سلاما سلام کہتے ہیں سے مراد السلام علیکم نہیں، بلکہ محاورتاً سلام ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے، صاحب بس اپنا دور ہی سے سلام ہے۔ یہ سلام متارکت کہلاتا ہے، یعنی کسی کو ترک کر دینا یا اس سے دور بھاگنا، جیسے کہ امام اہل سنت مولا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، لب پہ یہ کلمہ دل میں گستاخی، اسلام ملحد کی تسلیم زبانی ہے۔ دیکھا آپ نے، اس شعر میں ملحدین بے دینوں کے نام نہاد اسلام کو سلام متارکت کیا گیا، اترا کر چلنے والا زمین میں دھسا دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص 2 چادریں اوڑھے ہوئے اترا کر چل رہا تھا اور گھمنڈ میں تھا کہ زمین میں دھسا دیا گیا، وہ قیامت تک دھستا ہی جائے گا۔ تیری ابتدا گندا قطرہ اور انتہا سڑا ہوا مردہ۔ بزرگان دین اللہ عز و جل کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، کتنا ہی بڑا حکمران ہو، وہ ٹوک بات کر دیتے ہیں۔ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے معاملے میں نہایت ہی جرأت مند ہوتے ہیں۔ محلب بن ابی صفرہ کو، جو کہ حجاج بن یوسف کے لشکر کے سپہ سالار تھے،
ایک بار اس زمانے میں ایک بزرگ حضرت سیدنا مطرف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف اپنی ریشمی لباس میں مغرورانہ چال سے اکڑتا ہوا نکلا۔ حضرت مطرف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا، اے بندے خدا، تو جس طور سے چلتا ہے اس قسم کی چال سے اللہ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نفرت کرتے ہیں۔ محلب نے جواب دیا، تم مجھے نہیں پہچانتے کہ میں کون ہوں؟ حضرت مطرف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تجھے خوب جانتا ہوں، شروع سے تو ایک ناپاک نطفہ تھا، آخر میں ایک سڑا ہوا مردہ ہوں گا، اور تیرے اندر جو کچھ نجاست بھری ہوئی ہے اس کو سب جانتے۔ محلب نے شرما کر وہ چال چھوڑ دی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اس واقعے سے ہمارے لیے کس قدر درس عبرت ہے کہ ہماری ابتدا و انتہا پر ہم غور کریں، سارے تکبر کا نشہ ہرن ہو جائے۔ حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تعجب ہے انسان تکبر کرتا ہے حالانکہ وہ 2 بار پیشاب گاہ سے نکلا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور خود تم نے بھی نشانیاں ہیں تو کیا تمہیں سوچتا نہیں؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس آیت مقدسہ میں بتایا گیا مراد یہ ہے کہ تم سے پیشاب یا پاخانہ وغیرہ نکلتا رہتا ہے، ذرا غور کرو تم ہو کیا اور یہ اکڑنا کیسا؟ پیٹ میں تو پاخانہ بھرا ہے، غرور کیسا؟ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خلیفہ بننے سے پہلے حج کیا۔ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دیکھا وہ چال میں پھولے جا رہے تھے، انہوں نے انگلی سے ان کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، یہ اس کی چال نہیں جس کے پیٹ میں پاخانہ ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے معذرت چاہتے ہوئے کہا، مجھے اس کلمے سے اس چال کے باعث ہر عضو میں اس قدر مار پڑی ہے کہ میں سمجھ گیا، مغرور پر جنت حرام ہے۔ غرور تکبر کا انجام بے حد بھیانک ہے، اس پر جنت عدن حرام ہے، جیسا کہ حضرت وہاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان ہے، جب اللہ تعالیٰ نے جنت عدن پیدا کی تو اس کی طرف دیکھا اور فرمایا تو ہر متکبر شخص پر حرام ہے۔ مغرور بے عقل ہوتا ہے، تکبر علم و عقل کو کھا جاتا ہے، چنانچہ حضرت محمد بن حسین بن علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جس انسان کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر آیا اسی قدر اس کی عقل کم ہو گئی۔ اب جس قدر یہ تکبر آیا، کم ہو یا زیادہ، اکڑ کر چلنے والے، دوسروں کو حقیر جاننے والے، اپنے ہونے والے عبرتناک انجام پر غور کرے، تکبر سے توبہ کرے، عاجزی و انکساری اختیار کرے، ورنہ اللہ عز و جل کے شدید غضب کا انتظار کرے۔ چنانچہ مغروروں کا خوفناک انجام، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن متکبرین کو چوٹی کی شکل میں لایا جائے گا، لوگ ان انسانی صورتوں کو چوٹیوں کے پاؤں تلے مسلتے ہوں گے، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ان سے بلند ہوں گی، پھر انہیں دوزخ کے قید خانے میں لایا جائے گا جس کو بولس کہا جاتا ہے، ان پر آگوں کی آگ، شدید ترین آگ حاوی ہو جائیں گی اور انہیں تین الحبال یعنی دوزخیوں کے زخموں کا نچوڑ پلایا جائے گا۔ اکڑ کر چلنے والا، اللہ عز و جل کے غضب کا شکار، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا، میں کرنے والا، اکڑ کر چلنے والا اپنی آخرت کی فکر پیدا کرے، اپنی اصلاح کرے، اللہ عز و جل کے غضب سے بچنے کا سامان کرے۔ خبردار، ہوشیار کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے تئیں بڑا بنتا ہے، چال میں اکڑنے والا ہو، اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملیں گا کہ وہ اس پر غضبناک ہوں گا۔ اپنی اوقات کو مت بھول۔ حضرت محمد بن واسع رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو دیکھا ہوا کرتا ہوا جا رہا ہے، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اسے بلایا اور فرمایا، تو جانتا ہے تیری ماں کون ہے؟ میں نے اسے 100 درہم مہر میں خریدا، اور تیرا باپ یعنی میں تو ایسا ہو کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں ایسے کی کثرت نہ کرے، یہ بات انکساری کے طور پر فرمائی۔
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی چلنے کی ادا حضرت سعید جریری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الحمدللہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، میں عرض گزار ہوا کہ آپ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا دیکھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید اور نمکین حسن والے ہیں، جب چلتے ہیں تو یہ محسوس ہوتا ہے گویا ڈھلان سے اتر رہے ہیں۔ حضرت حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو جھکے ہوئے معلوم ہوتے۔ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا لاسانی ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال مبارک بھی نرالی ہے۔ جب چلتے تو زمین سمٹنے لگتی تھی، گویا گزارگاہ بھی اس بات کی تمنائی ہوتی تھی کہ جلدی جلدی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے بوسے لے لیے جائے۔ حسن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور مبارک رفتار۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت اور بہتر کسی کو نہیں دیکھا، گویا کہ سورج کی سی شعاعیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح انور سے پھوٹ رہی ہے، اور میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیز رفتار بھی کبھی نہیں دیکھا، گویا کہ زمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سمٹی جا رہی ہے۔ ہم اپنی طرف سے پوری طاقت سے صرف کر ڈالتے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رفتار میں کوئی تکلف نہ فرماتے تھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور بہنوں، خدا نخواستہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار مبارک حد سے متجاوز تھی، ایسا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا معتدل ہوا کرتی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں ساری مخلوق سے آگے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک درمیانہ ہے، لیکن جب صاحب کرام کے جھرمٹ میں ہوتے تو سب سے بلند نظر آتے، پھر رفتار میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی کیسے بڑھ سکتا ہے۔ چلنے کی ایک اور ادا۔ حضرت ابراہیم بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس وقت حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا ذکر مبارک بیان فرماتے تو فرماتے کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو زمین پر سے قدم مبارک زور کے ساتھ اٹھاتے، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے نیچے کی طرف اتر رہے ہیں۔ راہ چلتے ہوئے ادھر ادھر نہ دیکھے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم راہ چلتے ہوئے بلا ضرورت کسی کی طرف نہ دیکھتے، یہاں تک کہ بعض اوقات دامن مبارک خاردار جھاڑیوں سے الجھ جاتا، بلکہ یوں کہیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بھینی بھینی خوشبو پا کر شاخیں بوسہ دیتے ہوئے بے تابانہ چمٹ جاتی۔ احادیث مبارکہ میں وارد ہے کہ ہمارے پیارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جس گلی سے گزرتے تھے وہ گلی خوشبوؤں سے مہک اٹھتی تھی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تلاش کرنے نکلتے تو خوشبو کے ذریعے پتہ چل جاتا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فلاں سمت تشریف لے گئے ہیں۔ امام اہل سنت عاشق ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں عنبر زمیں عنبر ہوا مشک تر غبار ادنا سی یہ شناخت دری راہ گزر کی، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر صلی اللہ علیہ وسلم، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر۔ بلکہ آج بھی مدینے کی فضا معطر و منور ہے اور عشاق اس خوشبو کو بسا اوقات پا بھی لیتے ہیں۔ میں مدینے کی گلیوں کے قربان جس سے گزرے ہے شاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح سے مہکتے ہیں کوچے عطر جیسے لگائے ہوئے ہیں۔ اے ہمارے پیارے اللہ عز و جل، ہمیں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری گلیاں بار بار دکھا اور پیاری پیاری سنت کے مطابق پیاری پیاری چال چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح نہ چلے کہ جوتوں کی آواز پیدا ہو۔ سرکار ذی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتوں کی دمک ناپسند تھی، خاص کر وہ بھائی غور فرمائے جو سیڑھیوں پر سے دھڑا دھڑ اترتے ہیں اور چڑھتے ہیں جس سے کافی آواز پیدا ہوتی۔ چنانچہ
حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت گرمی کے دن میں بقیع غرقد کی طرف تشریف لے جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دوسرے لوگ آتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جوتوں کی آواز سنتے تو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ناگوار معلوم ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے حتیٰ کہ وہ لوگ آگے نکل جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے یہ عمل فرماتے تاکہ دل میں فخر پیدا نہ ہو۔ دو عورتوں کے درمیان گزرنا منع ہے، اجنبی عورتوں کے قرب سے بچے اور راہ چلتے ہوئے دو عورتوں کے بیچ میں گھس کر نہ چلے۔ لہٰذا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو دو عورتوں کے درمیان چلنے سے منع فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہارے سامنے عورتیں آ جائے تو ان کے درمیان نہ گزرو، دائیں یا بائیں کا راستہ لے لو۔ عورتوں اور مردوں کا اختلاط منع ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں اور عورتوں کو الگ الگ چلنے کا حکم صادر فرمایا اور عورتوں سے فرمایا کہ تم راستے کے کنارے پر چلا کرو۔ خواتین کا جذبہ اتباع سنت دیکھیے دیواروں سے تقریباً لگ کر چلنے لگی۔ جب اتنی احتیاط تھی تو پردہ کتنا سخت ہوگا۔ حضرت ابو اسد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک بار دیکھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد شریف سے باہر نکلے، راستے میں مرد اور عورتیں آپس میں مل گئے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا تم پیچھے ہٹ جاؤ، تمہیں راستے کا درمیان نہیں چلنا چاہیے اور راستے کے کناروں کو لازم پکڑو۔ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قانون کو حکم فرمایا، عورتیں دیوار کے بالکل ساتھ لگ کر چلنے لگی۔ ان کے کپڑے کبھی کبھی دیوار کے ساتھ اٹک جاتے تھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کل بدقسمتی سے بازاریں عورتوں سے ابھر رہی ہوتی ہے۔ مرد اور عورتیں سب ساتھ مل کر چل رہے ہوتے، اور یہ اچھی بات ہرگز نہیں، بلکہ اب تو مادر پدر آزادی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ مرد و عورت ایک ہی دفتر میں کام کرتے ہیں، بے تکلفی سے بات چیت، ہنسی مذاق اور سب کچھ ہوتا ہے، اور توبہ توبہ مخلوط تعلیم تو جو کچھ رنگ لاتی ہے اسے کون ناواقف ہے۔ مرد و عورت کے ساتھ ساتھ چلنا جس محسن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہیں، تو یہ اجنبی مرد و عورت کا بے تکلفانہ نشست و برخاست اور مخلوط تعلیم سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر رنجیدہ ہوتے ہوں گے۔ چلنے کی 9 متفرق سنتیں اور آداب۔ 1. موقع ہو تو راستے کے کنارے چلے۔ 2. درمیانہ چال چلے، نہ اتنا تیز کہ لوگوں کی نظریں اٹھے، نہ آہستہ کہ آپ مریض معلوم ہو۔ 3. لفنگوں کی طرح گریبان کھول کر اکڑتے ہوئے ہرگز نہ چلے کہ شرفا کی چال نہیں بلکہ احمق اور مغروروں کی چال ہے۔ 4. چلنے میں یہ احتیاط کرے کہ جوتے کی آواز پیدا نہ ہو۔ 5. راہ چلتے وقت پریشانی نظری یعنی ادھر ادھر دیکھنے سے بچے۔ 6. سڑک عبور کرتے ہوئے گاڑیوں والی سمت دیکھ کر سڑک عبور کرے۔ 7. کوئی گاڑی آ رہی ہو تو بے تحاشا بھاگ نہ پڑے، وہیں کھڑے ہو جائے، اس میں حفاظت کا زیادہ امکان ہے، دوڑ پڑنے سے حادثے کا خطرہ زیادہ رہتا ہے۔ 8. راستے میں 2 عورتیں کھڑی ہوں یا جا رہی ہوں تو ان کے بیچ سے نہ گزرے۔ 9. پھدکتے ہوئے بازاری انداز میں نہ چلے بلکہ نیچے نظری کیے ہوئے پروقار طریقے سے چلے۔ اے ہمارے پیارے اللہ عز و جل ہمیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق درمیانہ تکبر سے بالکل پاک چال چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ عز و جل ہمیں راستے کی ایک طرف ادھر ادھر جھانکے تاکہ بغیر سر جھکا کر شریفانہ چال چلنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ ان تمام باتوں پر اپنے کرم سے، اپنے فضل سے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح کی سنتوں بھری زندگی کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے اور ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کیجیے۔
سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔